الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال تعالی: ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تعریف اس خدا کی جس نے اس کارخانہ قدرت کو وجود بخشا، جو میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق و مربی اور نگہبان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ کے ان سارے نیک بندوں پر جن کی بے پناہ قربانیوں، ایثار اور لازوال جد و جہد کی بدولت اس کائنات میں حق کا بول بالا ہوا اور ہم سب کو زندگی گزارنے کا صحیح شعور اور راستہ نصیب ہوا۔ آپ سب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی واجب الاحترام مولانا محترم نعیم اللہ صاحب، محترم میاں جنید صاحب، مولانا الیاس صاحب، جناب ندیم عباسی صاحب، اور میرے سامنے موجود میرے بہت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی تحصیل اٹک کو اس خوبصورت محفل کے باقاعدگی سے انعقاد پر، صرف انعقاد نہیں بلکہ باقاعدگی سے، جو پچھلے بڑے ایک طویل عرصے سے بڑے تسلسل کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے، اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو اس میں شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ ہر مہینے اس پروگرام کو ارینج کرنا اور پروگرام میں شرکت کرنا بھی فی زمانہ وقت نکال کر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سب بھائیوں کے لیے ایک خوش بختی کی علامت ہے۔ تذکیر، انسان خطا کا پتلا ہے، نسیان سے نکلا ہے، بھول جاتا ہے، بہت ساری باتیں وہی ہوا کرتی ہیں، لیکن ایک ڈوز ملتی ہے، ایک نیا کرنٹ آتا ہے اور ولولہ اور عزم جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اسی تسلسل کے ساتھ مزید کامیابی کے ساتھ جاری و ساری رکھے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اس دفعہ مجھے جب جنید بھائی نے فون کیا تو میں نے پوچھا کہ میرا موضوع کیا ہے، تو انہوں نے ایک لفظ میں جواب دیا: اجتماع عام۔ اب اجتماع عام کی تقریر تو میں یہاں نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے چند گزارشات کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک کیا ہے، اس کو ہم نے کہاں تک پہنچا دیا ہے، اور ان حالات میں یہ اجتماع عام کیوں منعقد ہو رہا ہے، اور اس کے لیے اس کے انعقاد سے پہلے بھی اور انعقاد کے بعد بھی ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ چند وہ بنیادی نکات ہیں جن پر میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں۔ میرے بھائیوں، 78 سال ہو چکے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، 78 ایئرس، یعنی پون صدی سے بھی اب کام آگے چلا گیا ہے۔
کبھی ہم کہا کرتے تھے یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، اب کچھ عرصے بعد ہی زندگی رہی تو پھر یہ شعر سننے کو ملے گا کہ یہ پوری صدی کا قصہ ہے۔ 78 سال بیت گئے ہیں اس ملک کو، اور اس ملک کا حصول جن حالات میں اور جن مقاصد کے لیے ہوا تھا آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ آپ سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان بذات خود کوئی مقصد نہیں تھا، محض چند کھیتوں کھلیانوں، چند پہاڑوں دریاؤں، چند شہروں دیہاتوں پر مشتمل کسی ملک کا حصول کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ اس ملک کا یعنی پاکستان کا ایک مقصد تھا جس کے لیے قربانی دی گئی، اور وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، ہم اس نظام کی پریکٹس کرنے کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بالکل مدینے کی اسلامی ریاست کی طرز پر ایک ریاست اور ایک مملکت معرض وجود میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مقصد ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ تاریخ اسلام کے اندر 2 ہجرتیں کی گئی ہیں جو اس لا الہ الا اللہ کی خاطر کی گئی، اور بہت بڑی ہجرت ہے۔ پہلی ہے جو مکہ سے مدینہ کو کی گئی، اپنے گھر بار چھوڑے گئے، اپنا معاش چھوڑا گیا، اپنا کاروبار قربان کیا گیا، اپنے عزیز رشتہ دار قربان کر دیے گئے، اور بہت بڑی قربانی کے بعد وہ ہجرت معرض وجود میں آئی۔ اور دوسری ہجرت بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے 1947 میں کی، جس کا محض مقصد صرف اور صرف مقصد یہ تھا لا الہ الا اللہ۔ ورنہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نہ کوئی زمینیں جائیدادیں، نہ کوئی بلڈنگیں، نہ کوئی کسی مقصد کے لیے یہ ہجرت نہیں تھی، بلکہ الٹا قربان کیے اپنے کاروبار، اپنے عزیز رشتہ دار۔ آج بھی کئی خاندان ایسے ہیں کہ جن کے آدھے خاندان ادھر موجود ہیں اور ان سے ملے بھی سال ہا سال بیت چکے ہیں۔ یہ کم قربانی نہیں۔ اور پھر اگر میں اس قربانی کی ایک چھوٹی سی تصویر آپ کو دکھانا چاہوں، ایک تذکیر کے طور پر ہی، ویسے تو سب ماشاءاللہ ہم تاریخ پاکستان سے واقف ہیں، یعنی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے مسلمانان بر صغیر کے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی، اور ان کی امنگوں اور ان کے عزم اور حوصلے کو آپ ذرا دیکھیے گا چشم تصور سے، کہ ایک لکھنے والا لکھتا ہے کہ ٹرین آ رہی ہے پاکستان کی طرف، جب لٹے پٹے قافلے ہجرت کر کے آ رہے تھے تو میں بھی اس ٹرین میں موجود تھا، اور اس ٹرین میں وہ کہتا ہے کہ جتنے مرد و خواتین، بوڑھے بزرگ اور بچے موجود تھے وہ کم و بیش سارے ہی زخمی تھے اور زخموں سے چور چور تھے۔ کسی کے بازو پہ زخم، کسی کے ٹانگ پہ، کسی کے سینے پہ، کسی کے سر پہ، لیکن ان کے عزم بلند، ان کے حوصلے بلند، ان کے ولولے بلند، اور وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے گویا کہ کشاں کشاں تھے پاکستان کی طرف۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ریلوے اسٹیشن پہ اوپر آ کے جب ٹرین رکی تو میں نے کھڑکی سے دیکھا دور ایک دیوار کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اور وہ جملہ تھا جے ہند۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ جب ٹرین تھوڑی آگے بڑھی اور اس دیوار کے قریب پہنچی جہاں یہ جملہ لکھا ہوا تھا، تو میرے پورے جسم پر سکتہ طاری ہو گیا اور کپکپی طاری ہو گئی، اور میرے ہاتھ سے میرا قلم گر گیا، اس لیے کہ میں نے جب قریب سے دیکھا تو وہ جے ہند جو لکھا ہوا تھا وہ مسلمانوں کے بچوں کی کھوپڑیاں نکال کر لکھا گیا۔ میرے بھائیوں، آپ تصور کر سکتے
کہ کتنی بڑی قربانی تھی، کیا حوصلہ تھا، کیا ہمت تھی اور کیا جرأت تھی۔ اور کئی ہمارے شاید بزرگ ہوں کچھ پرانے زمانے کے، بہت سارے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں جن کی آنکھوں دیکھے حالات ہیں، جنہوں نے خود ہجرت کی ہے اور وہ یہ واقعات بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ وطن عزیز ہے جس کے لیے یہ قربانی دی گئی۔ یہ وطن، یہ ملک حاصل ہو گیا اس عہد کی بنیاد پر، اس وعدے کی بنیاد پر کہ یا اللہ، ہم تیری اس زمین کے اوپر تیرے نبی کی شریعت کو نافذ کریں گے، تیرے نبی کے کلمے کو عملی جامہ پہنائیں گے، اور یا اللہ ہم مدینے کی اسلامی ریاست کو دوبارہ سے اس کی ایک تصویر دنیا کو دکھائیں گے۔ یہ وہ وعدہ تھا، یہ وہ نعرہ تھا جو ہمارے آباء و اجداد نے لگا۔ پھر میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ بانی پاکستان نے یہ بات ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اپنی تقاریر کے اندر اس کو دہرایا کہ لوگوں، یہ ملک بند تو گیا ہے، لیکن اس کی حفاظت اس طرح سے کرنا جیسے مسجد کی حفاظت کی جاتی، اس لیے کہ میری جیب میں کچھ کھوٹے سکے ہیں جن سے مجھے ہمہ وقت یہ ڈر ہے کہ ان کی چمڑیاں تو غلاموں انگریزوں جیسی نہیں ہیں، کالی چمڑی کے اندر ملبوس اور چھپے ہوئے یہ اسی انگریز کے غلام ہیں جو یہاں سے چلا گیا ہے، جن سے ہم نے یہ آزادی حاصل کی۔ اور پھر وہی ہوا بدقسمتی سے کہ وہ لوگ قائد اعظم کی وفات کے بعد ایک ایک کر کے ہمارے اوپر مسلط ہوتے چلے گئے، اور آج میں اس پوری داستان کو چھوڑتے ہوئے آج نقشہ، آج کا پاکستان، اس لیے کہ جب یہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو اجتماع عام کا مقصد پتہ چلے گا کہ یہ اجتماع عام جماعت اسلامی نے کیوں طے کیا۔ آج پون صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ہم اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون سا نظام دے کے جا رہے ہیں؟ اجتماع عام کا بھی یہی موٹو ہے نا، یہی لوگو ہے کہ بدلو نظام کو، اور نظام کو بدلنا ہے، اس ملک کے نظام کو بدلنا ہے۔ وہ کون سا نظام ہے جس کو بدلنے کا عزم جماعت اسلامی نے اور امیر جماعت اسلامی جناب حافظ نعیم الرحمن نے کیا ہے؟ اس نظام کی میں ایک دو جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ نظام کیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اس ملک میں جینا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، ان کو آج ہم وہ کون سا نظام دے کے جا رہے ہیں؟ آپ ذرا اس کو دیکھیے۔ نظام کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ کسی ملک کی معاشرت، اس کی معاشیات، اس کی سیاسیات، اس میں تعلیم، اس میں صحت، اور یہ چند ایک چیزیں مل کے ایک نظام بناتی ہیں، ایک نظام مارز وجود میں آ جاتا ہے۔ ان چند چیزوں کے مجموعے کا نام نظام۔ اب میں آپ کے سامنے اگر اس ملک کے تعلیمی نظام، ماشاءاللہ سٹیج پہ بھی ندیم بھائی ماہر تعلیم ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، اس ملک کا جو نظام تعلیم ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اور ہم نے بھی پڑھا اور سنا بھی بارہا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا ضامن اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کا تعلیمی نظام ہوتا ہے، یا ترقی کی جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے وہ اس کا تعلیمی نظام ہوتا ہے۔ یعنی اس تعلیمی نظام کی اہمیت کو میں آپ کے سامنے ایک واقعے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جرمنی کا نام آپ نے سنا ہوگا اور بارہا سنا ہوگا، شاید یہاں سے کوئی جرمنی گیا بھی ہو۔ میں اس لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ میں ابھی تازہ وہاں سے مجھے موقع ملا اور میں دیکھ کے آیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب جرمنی بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور شکست و ریخت سے دوچار ہو گیا، تباہی پھیل گئی ہر طرف، تو ہٹلر کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اس نے کمان سنبھالی اور ایک عزم کیا کہ میں نے جرمنی کو دوبارہ اور بہت جلدی
اس ٹوٹے پھوٹے جرمنی کو ایک ناقابل تسخیر قوم بنانا ہے اور ناقابل شکست قوت بنانا ہے۔ اس نے مشورے شروع کر دیے۔ جو ملک کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، کوئی بزنس کمیونٹی سے لیے، کوئی فوج کے جو ذمہ داران تھے ان کو بلایا، کبھی تعلیمی ماہرین کو بلایا، کچھ کو بلایا، ہر ایک سے مشورہ لینے لگا۔ وہ خود لکھتا ہے اپنی سوانح حیات، کہتا ہے کہ جو بزنس کمیونٹی تھی انہوں نے کہا کہ ہٹلر تم اگر جرمنی کو ناقابل تسخیر ملک بنانا چاہتے ہو تو یہاں بزنس کو، تجارت کو فروغ دو اور بزنس مین کے لیے سہولیات پیدا کرو۔ وہ کہتا ہے میں نے سن لیا لیکن میرے دماغ میں یہ بات کلک نہیں کی۔ فوجیوں نے کہا کہ ترقی کی واحد ضمانت فوج ہوا کرتی ہے اور دفاع کی جو بڑی ذمہ داری ہے یہ فوج پر ہوا کرتی ہے، اس لیے یہاں کی فوج کو مضبوط کرو۔ ہٹلر کہتا ہے میں نے سن لیا لیکن میرے جیسے اوپر سے یہ بات نہیں گزر۔ اسی طرح باقی لوگوں نے مشورے دیے۔ اسی دوران وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گاؤں چلا گیا۔ اس کا گاؤں بھی اتفاق سے مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس کے گاؤں کا نام آسٹریا میں ہے۔ اس کا گاؤں آسٹریا بالکل جرمنی کے بارڈر پہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں وہاں چھٹیاں گزار رہا تھا، پریشان تھا، تو وہاں پر میرا ایک استاد جس سے میں نے پرائمری میں پڑھا تھا اس کی کمر جھک چکی تھی اور سر کے بال اور داڑھی کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ اتفاق سے وہ مجھے ملا تو استاد ہوتا ہے نا۔ آج کل کے اساتذہ کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ تو اپنے طالب علم اور اپنے شاگرد کو پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ایک نظر میں جانچ لیتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اور اس کے باہر کیا ہے۔ کہنے لگا میرے استاد جب مجھ سے ملے تو فوراً مجھے کہنے لگے ہٹلر تمہارے چہرے کا اضطراب اور پریشانی بتا رہی ہے کہ کسی بڑی مشکل سے دوچار، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا کہ استاد محترم مسئلہ کوئی نہیں ہے، جرمنی ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو چکا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا روڈ میپ دوں جرمنی کو کہ یہ ایک ناقابل تسخیر قوم بن جائے، ناقابل تسخیر قوت بن۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ تو کہتا ہے کہ میرے استاد نے مجھے کہا کہ میرا بھی ایک مشورہ سن لو، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ تم جرمنی کے چپے چپے پر تعلیمی ادارے قائم کر دو، جرمنی کے بچے بچے کو تعلیم، علم اور کتاب سے محبت سکھا دو، اور یہاں پر جو تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر توجہ۔ کہتا ہے کہ میرے ظاہر ہے ایک تو استاد کا احترام تھا اور دوسرا یہ بات مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بہت گہری بات ہے۔ میں نے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کیا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر اور آج کا جرمنی، اس 21ویں صدی کا جرمنی، اگر آپ کو موقع ملا ہے یا کبھی ملے گا تو آپ جا کے دیکھیے۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اور ظاہر ہے کہ جو بات حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، وہ بیان بھی کرنی چاہیے۔ میں نے ان کے بس سٹیشنز دیکھے، ریلوے سٹیشنز دیکھے، ایئرپورٹس دیکھے، ان کے گلیوں بازاروں میں اور دیواریں برلن ساری دیکھی۔ میں پورے وثوق سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8، 9، 10 سال کے بچے سے لے کر اور 80، 90 سال کے بوڑھے اور بڑھیا تک، اگر وہ کسی بس سٹیشن پہ کھڑے کسی بس کا انتظار کر رہے ہیں یا ریلوے سٹیشن پہ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں اور صرف 5 منٹ رہتے ہیں بس کے آنے میں اور گاڑی کے آنے میں، تو وہ یہ 5 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے، وہ بھی کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا سا جرمنی ہے، اتنا سا، آپ نقشے پہ کبھی دیکھیں۔ اس سے امریکہ بھی گھبراتا ہے، اس سے روس بھی گھبراتا ہے، اس لیے کہ امریکہ اور روس کو انہوں نے بھگایا وہاں سے۔ آج بھی ان کی چوکیاں موجود ہیں، ان کو وہاں سے بھگایا ہے۔
اور دنیا کی ساری طاقتیں ان سے ڈرتی ہیں، اس علم کی بنیاد پر، اس تعلیم کی بنیاد پر انہوں نے ترقی کی۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایک واقعہ تاریخ سے۔ ہماری تعلیمی نظام پاکستان جو اسلام کے نام پر، جو کلمے کی بنیاد پر، اس دین کی بنیاد پر جس دین کی بنیادی تعلیم ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس ملک کے حالات کیا ہیں، تعلیم کے حالات کیا ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ 2025 کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، 2025 جون، آپ کو معلوم ہے کہ اس بجٹ میں تعلیم کے لیے کتنا بجٹ رکھا گیا ہے؟ اور جو دفاعی بجٹ ہے، جو فوج کے لیے، میں وہ فگرز تو نہیں بتاتا، میں آپ کو پرسنٹیج بتا دیتا ہوں کہ پچھلے سال کی نسبت 20% اضافہ کیا گیا ہے اس بجٹ میں، جو دفاعی اداروں کے لیے ہے، جس میں سب سے بڑا ادارہ میں نے آپ کو، اور تعلیم کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ 1.5% ہے، 1.5% ٹوٹل بجٹ تعلیم کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس بجٹ کے نتیجے میں ہماری جو ملک کی تعلیم کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے۔ پچھلی دفعہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اب تو وہ وزیر اعظم ہیں اور ان کی بھتیجی وزیر اعلیٰ ہیں، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے ایک سروے کروایا تھا کہ پنجاب کے اندر گوسٹ سکول کتنے ہیں، تو خود حکومتی سروے اور ان کی رپورٹ کے مطابق 5,000 schools were گوسٹ سکول اس کو کہتے ہیں کہ بلڈنگ موجود ہے سرکاری، خوبصورت بلڈنگ، اس میں فرنیچر پڑا ہوا ہے، کرسیاں ہیں، ٹیبل ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بچوں کی بجائے اس شہر کے، اس گاؤں کے، دیہات کے کسی وڈیرے، کسی ملک صاحب، کسی چودھری صاحب کی گائے اور بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، وہاں اسٹوڈنٹ نامی چیز اور ٹیچر نامی چیز کوئی نہیں۔ یہ پچھلا دور ہے۔ اور بھتیجی صاحبہ نے کیا کیا ہے، جو کمی بیشی رہ گئی تھی اس کو بھی پورا کر کے اپنے سر سے اس بوجھ کو ہی اتار دیا ہے، ساری کی ساری سرکاری تعلیم بیچ ڈالی ہے اور اپنے سر سے ان کو کر دیا ہے، پرائیویٹائز کر دیا ہے۔ سرکاری سکولوں کو جہاں کہیں کوئی غریب کا بچہ جاتا تھا اور کوئی الف بے پڑھ لیا کرتا تھا، اب وہ میرے اور ندیم بھائی جیسے پرائیویٹ اداروں کے مالکان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، اب ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ اگر ان کی فیسیں وہ پوری کر سکیں گے تو پڑھیں گے، نہیں تو وہ گھر میں بیٹھیں اور اپنی کوئی مزدوری کریں، محنت کریں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اب تو جس طرح میں نے عرض کیا، بہرحال یہاں پر میں پرائیویٹ نجی تعلیمی اداروں کے اس پازیٹیو اور اس بڑے کارنامے کا ذکر کیے بغیر نہیں رہوں گا کہ شکر ہے خدا کا کہ کم از کم انہوں نے کچھ اس نظام کو سنبھالا تو ہے، ورنہ حکومت تو فارغ ہو گئی ہے، ہاتھ اپنے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی، چھنڈ چھونڈ کے گئی، فارغ ہو گئی، سارے ادارے ادھر ادھر کر کے ان کے پاس تو نہ وقت ہے نہ اس فضول کام کے لیے کوئی پیسہ ہے، جس کام کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دنیا کی قومیں اور دنیا کے لوگ کیا سوچتے اور کیا کرتے۔ اور جو تعلیمی ادارے تھے انہوں نے کیا پروڈیوس کیا، کیا، نہ کوئی ہمارا نصاب ہے، نہ کوئی ہمارے نظام کی یکسانیت ہے، یعنی آج تک مجھے نہیں معلوم، شاید ندیم بھائی کو پتا ہو یا آپ میں سے کسی کو، کہ ہمارا فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن کون ہے؟ کوئی منسٹر نہیں۔ یہ منسٹری ایسی فضول منسٹری ہے کہ اس کے ایک زمانے میں ہمارے ایک صاحب ہیں، پروفیسر رفیق طاہر صاحب، آپ جانتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں میں اس میں تھا فیڈرل اس میں ایجوکیشن میں، تو انڈیا میں ایک کانفرنس ہوئی، انڈیا میں تمام یہ جو سارک ممالک ہیں ان کے ایجوکیشن منسٹرز وہاں آئے ہوئے تھے، ایجوکیشن منسٹر، کہتا ہے میں وہاں گیا تو جب پاکستان کی باری آئی کہ ہاں بھی پاکستان کے ایجوکیشن منسٹر کون ہیں، تو کوئی 5 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا،
ایک پنجاب سے گیا ہوا تھا، ایک کے پی کے سے گیا ہوا تھا، ایک سندھ سے گیا ہوا تھا، ایک بلوچستان سے گیا ہوا تھا، ایک کشمیر سے کہیں اور سے گیا تھا، کہ ہم سارے منسٹر ہیں۔ پہلے تو یہ مذاق بنا کہ یار یہ کیسا ملک ہے جس میں کوئی ایک بندہ منسٹر کے لیے ان کو نہیں ملا، یعنی ہر صوبے کا الگ کہانی ہے۔ بلکہ یہ وہ زمانہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی کے کے جو منسٹر فار ایجوکیشن تھے، انہوں نے رپورٹ بھیجی فیڈرل منسٹری میں کہ جناب ہماری جو معاشرتی علوم کی کتاب ہے نا، آپ دیکھیں ذرا اس قوم کو تتر بتر کیسے کیا گیا ہے، اس قوم کو منتشر کیسے کیا گیا ہے، اور آج جو تعصبات کی آگ بھڑکی ہوئی ہے نا صوبوں کے اندر، اور آج جو لاشوں پہ لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، کیا ادارے اور کیا سول آبادی، یہ ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی پلاننگ ہے، اس کے پیچھے بڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہماری معاشرتی علوم میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہیں قائد اعظم اور علامہ اقبال اور عبدالرب نشتر اور فلانے جو ہیروز تھے، ہم ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں بھئی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ جی ہم اپنے ہیروز لکھنا چاہتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، جہاں ان کی حکومت تھی انہوں نے کہا جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں ادھر حکومت تھی انہوں نے کہا جی ہم لکھنا چاہتے ہیں عبدالغفار بادشاہ خان، وہ بھی ہمارا ہیرو ہے، ولی خان وہ بھی ہیرو ہے۔ ہر صوبے یہ کیسی قوم تیار کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ نظام، اور جو بڑے بڑے اسکول تھے، ایچیسن کالج، فرابلز انٹرنیشنل، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور سرکاری اداروں کے، ان کے اندر جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جو تیار ہو رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے ہمیں متنبع کر دیا تھا کہ جناب یہ جو نسل تیار ہو رہی ہے نا، ان کا تعلق پاکستان سے کوئی نہیں ہے، انہوں نے کچھ عرصہ یہاں رہنا ہے، پھر انہوں نے بھاگ جانا ہے، ادھر سے پوری ٹریننگ کے ساتھ واپس آ کے یہ صرف حکومت کرنے کے لیے یہاں آئیں گے، باقی ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ وہ تھا نا کہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ یہ انہی کی محفل سجا رہے ہیں اور انہی کی بات کر رہے ہیں، صرف زبان ان کی ہے، باقی بات انہی کی ہے۔ یہ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں، ان سے پاکستان کی ترقی کا کوئی خواب دیکھنا یا کوئی توقع رکھنا، یہ بالکل ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت 2.5 کروڑ بچے وہ ہیں، 2.5 کروڑ بچے، کتنوں میں سے؟ ٹوٹل 6 کروڑ یا 6.5 کروڑ کی آبادی میں سے بچوں کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے 2.5 کروڑ بچے وہ ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے تھا، وہ کچرے کے ڈھیر پر کچرا چن رہے ہیں، وہ گندگی چن رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ وہ بنیاد ہے جس پر اس قوم نے ترقی کرنی تھی، اس ملک نے آگے بڑھنا تھا۔ اچھا، یہ ہو گیا اس نظام کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے۔ اب ایک دوسرے جز کی طرف آ جائیے، وہ ہے نظام معیشت، اکنامک سسٹم۔ وہ کیسا چل رہا ہے، کیسی معیشت ہے؟ ایک جملے کے اندر اگر میں آپ کو سمجھا سکوں کہ سود میں جکڑی ہوئی معیشت اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی معیشت ہم آج ان بچوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ان بچوں کو یہ تحفہ دے کے جا رہے ہیں۔ وہ سود کہ جس کے بارے میں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس سود کو یہاں پروان چڑھایا گیا ہے۔ کل پرسوں ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جو ہمارے نائب امیر بھی ہیں وہ بھی موجود تھے، تو کسی نے یہ واقعہ سنایا کہ مولانا گوہر رحمان رحمۃ اللہ علیہ، جو جماعت اسلامی کے پی کے امیر رہے، MNA رہے، بڑے دبنگ شخصیت تھی، کہتے ہیں کسی سرکاری مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے، یہی شریف برادران ہمارے اوپر ظاہر ہے شروع سے ہی آ رہے ہیں، تو انہی میں سے کوئی تھا، تو کسی نے کہا جی کہ جو ان کے والد محترم ہیں نا محمد شریف صاحب،
बहुत माशाल्लाह बड़ी ज़कात देते हैं और बड़ा गरीबों पे खर्च करते हैं और बड़े नेक नमाजी हैं, हर साल ही उम्रा करते हैं और हज भी करते हैं। तो साथ ही मौलाना गौहर रहमान साहब ने कहा कि हाँ, ये वही मोहम्मद शरीफ साहब है ना जो सूद का कारोबार भी बड़े खुले दिल के साथ कर रहे हैं और अपने कारोबार को चमका रहे हैं। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, इसका नतीजा ये निकला इस मईशत का कि जो आज हमारे पास, आपको मालूम है कि इस मुल्क के वसाइल कितने हैं। ये हमारे हुक्मरान रोना रोते हैं ना कि गरीब मुल्क है। खुदा की कसम, अल्लाह के घर में खड़े होकर ये कसम उठा के कह रहा हूँ, ये गरीब मुल्क नहीं है, ये गरीब मुल्क नहीं है, ये वसाइल से माला माल मुल्क है। इतने वसाइल अमेरिका का बाप भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, जितने वसाइल इस मुल्क वाला। अब आप सुनिएगा कहाँ है वसाइल। बलोचिस्तान का एक इलाका रेकोडेक जिसे कहते हैं, आप इसका तर्जमा जाके देखिएगा, ये लकोदक से निकला है। लकोदक सहरा आप पढ़ते हैं ना कि जहां रेत ही रेत, ये रेत का एक टीला है। इसके अंदर सोने और तांबे के जो ज़खायर हैं वो पता है कितने मालियत के हैं? 100 अरब डॉलर, रुपए नहीं, 100 अरब डॉलर मालियत के ज़खायर हैं इसके। और हमारा कुल कर्जा कितना है? कुल कर्जा पाकिस्तान का कितना है? 100 अरब डॉलर है। एक जगह से पूरा हो सकता है। अभी मैंने सैंडक की बात नहीं की, अभी मैंने लसबेला की बात नहीं की, अभी मैंने चाही के पहाड़ों की बात नहीं की, अभी मैंने अटक की इस जमीन की बात नहीं की, अभी मैंने कलर कहार और चकवाल और जेहलम के इलाकों की बात नहीं की जो मादनियात से और ज़खायर से माला माल है। खुदा की कसम, कोई जालिम नहीं है ऐसा कि जो इन अल्लाह की दी हुई इन नेमतों से फ़ायदा उठाए और इस कौम के गले से ये सूद का तौक और ये कर्जों की किस्तों का तौक उतारने वाला हो। इनको कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि इनका ताल्लुक ही नहीं है इस मट्टी के साथ, इस मुल्क के साथ इनका ताल्लुक। कोई भी हो, इन्हें मांगने की आदत पड़ गई है। ये कशकोले गदाई उठाए, कभी एक के सामने जाके झुकते हैं, कभी दूसरे के सामने जाके झुकते हैं। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, ये इन्होंने इस मुल्क की मईशत का हाल कर दिया है कि आज महंगाई आसमानों से बात कर रही है। टमाटर ही नहीं काबू आ रहे, वो कुछ काबू आते हैं तो दूसरी चीज हाथ से निकल जाती है। मेरे दोस्तों, वो हमारे अटक का ही एक लड़का है, वो बड़ी मज़ाहिया सी बनाता है वो वीडियोज़ वगैरह, तो मैं उसकी एक देख रहा था। कहता है मैंने, ये पिछले दिनों टमाटर बहुत महंगे थे, अब तो कुछ बेहतर। कहता है मैंने आधा किलो टमाटर लिए तो दूसरे दिन मेरे रिश्तेदार कह रहे थे, अयो इन्हों को इतने पैसे किधरों आए, इतने पैसे किधरों आ गए उन्हें। मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़, पानी हमारे पास मौजूद है, बिजली हमारे पास मौजूद है, गैस हमारे पास, लेकिन सब के ऊपर चोर बैठे। पानी ज़ाया हो रहा है, नुकसान कर रहा है। अभी कुछ अरसा पहले आपने देखा कि सैलाब के नतीजे में KPK के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी क्या हालात बने, कितना पानी ज़ाया हो गया। उसको ज़ख़ीरा करने वाला, उसको रोक के रखने वाला कि आज वो काम आता। अभी गर्मियाँ आएंगी तो हम पीने के लिए भी बूंद बूंद को तरस जाएंगे, लेकिन कोई नहीं है। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इनको बस एक ही काम आता है और वो मांगने वाला काम, कर्जे, और इस पे मिठाइयाँ बांटते हैं। शहबाज शरीफ साहब आके कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि कर्जे की एक और किस्त तुम्हारे ऊपर। ये मैंने जो बताया ना 100 अरब डॉलर का कर्जा है, ये आपको पता है कि रुपयों में कितना बनता है? हमारी गिनती तो खरब पे जाके या 10 खरब पे जाके ख़त्म हो जाती है ना। मैं पढ़ रहा था कि खरब से आगे आगे की जो इकाई है उसे नीलम कहते हैं। नीलम, 2 नीलम 90 खरब रुपया, 2 नीलम 90 खरब रुपया बनता है। और इसको अगर आप पाकिस्तान की आबादी पे तकसीम करें तो यहाँ पर बैठा हुआ ये बच्चा भी 1,20,000 रुपए का मकरूज है। 1,20,000। क्या कसूर किया है इसने?
آپ کا کیا قصور ہے جو 2 وقت کی روٹی اپنے حلال طریقے سے بڑی مشکل سے کماتے ہیں؟ ان ظالموں کی وجہ سے آج پوری قوم قرضے کے اندر جکڑی اور یہ قرضہ بڑھ رہا ہے۔ ہمارا جو بجٹ ہے اس میں دفاع کے بعد سب سے زیادہ بجٹ آپ کو پتہ ہے غیر ترقیاتی بجٹ۔ ترقیاتی بجٹ کیا ہے؟ 1%، 1 ارب ڈالر، اور غیر ترقیاتی بجٹ 16.5 ارب ڈالر۔ اس میں یہ قرضوں کی قسطیں جا رہی ہیں۔ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ میرے بھائیوں، یہ سید مودودی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کے یہ دیوانے اور ان کے یہ مستانے، یہ جرت اظہار انہی کے حصے میں ہے کہ جو ہر چوک میں کھڑے ہو کے ببانگے دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ مجھے منظور ہے فاقہ کشی سے کیف مر جاؤں، جو امریکہ سے آتا ہے وہ زر اچھا نہیں لگتا، وہ زر ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے یہ اجتماع عام منعقد ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ ایک دوسری کہہ لیجئے کہ ہمارے اس نظام کا دوسرا جز تھا۔ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اس لیے کہ یہ تو بہت لمبی کہانی ہے، اب ہمارا سیاسی نظام کی طرف آ جائیے، وہ کیسا ہے؟ جمہوریت کے راگ الاپتے تھکتے نہیں ہیں ہمارے حکمران، دنیا بھر کے اندر جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ آپ نے الیکشن لڑا نا، ابھی ہم نے بھی لڑا ہے، میاں صاحب نے بھی لڑا ہے۔ میں آپ کو اپنے حلقے کی بات بتاتا ہوں، PP5 کی، یہ میرا حلقہ ہے نا، اٹک PP5 تحصیل جنڈ۔ رات، ابھی تو ٹائم بہت کم ہے، رات کے 11 بجے پورے حلقے کا ریزلٹ مرتب ہو کے آ گیا تھا، اور اس میں جو شخص نمبر 1 تھا یعنی MPA بن گیا، صبح جب ہم اٹھے تو اس کا 3را نمبر تھا، اور جو 3رے یا 4تھے نمبر پہ تھا وہ ہمارا MPA بن گیا، فارم 47۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ ہاں، یہ وہی جمہوریت آپ نے کراچی میں نہیں دیکھا کہ پورا کراچی جماعت اسلامی کا ہو گیا، سیٹوں کے اعتبار سے بھی، ووٹوں کے اعتبار سے بھی۔ کراچی کے بچے سے جا کے پوچھیں، وہ جماعت اسلامی کا نام لے گا، لیکن جماعت اسلامی کا میئر وہاں نہیں بننے دیا گیا، نہیں بننے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ وہ جمہوریت ہے جس کے بارے میں شاعر مشرق نے کہا تھا، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ یہ وہ جمہوری نظام، یہ تحفہ ہمیں ملا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، بدامنی ہے اور کرپشن اپنی انتہاؤں پر ہے۔ میں ایک بڑا اہم چیز چھوڑ گیا ہوں تعلیم کے ساتھ، صحت کا ایک ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ، میں پھر کہوں گا کہ اس تحریک کو میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہونے پر خدا کی قسم کبھی کبھی فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے کہ یا رب، تو نے وہ اجتماعیت دی ہے جو لوگوں سے 1-1 روپیہ اکٹھا کر کے غزہ والوں کی پیاس کو بھی بجھا رہے ہیں، اور پاکستان کی گلیوں اور محلوں کے محروموں تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ یہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے کہ الحمدللہ جس کے آج پورے ملک کے اندر آغوش کی صورت میں یہ آپ کے پاس بھی موجود ہے، اور ہاسپیٹلز بھی موجود ہیں، اور پینے کے صاف پروجیکٹس بھی موجود ہیں پانی کے۔ اور پھر صرف پاکستان میں نہیں، بلکہ میں نے ترکی کا جو آفس ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا، اس کو بھی میں نے دیکھا۔ میں جرمنی میں الخدمت فاؤنڈیشن کے دفتر میں گیا، میں ناروے میں الخدمت، یورپ کے اندر پورا ایک نیٹ ورک بن چکا ہے الحمدللہ، اور وہاں سے غزہ کے لیے اور فلسطین کے لیے وہ امداد جا رہی ہے جس کا یہ حکمران سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے فضل سے یہ الحمدللہ یہ جماعت اسلامی۔ میرے بھائیوں، پاکستان کا مطلب کیا؟
میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اب آپ آ جائیے اجتماع عام کے اوپر۔ یہ وہ پوری ایک ہلکی سی تصویر جو میں نے آپ کے سامنے اس ملک کی رکھی ہے، خدا کی قسم اگر یہ ان لوگوں کے پاس رہا اور ایسے ہی یہ اس کے اوپر بیٹھے رہے، ہمیں یہ تو یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ملک تا صبح قیامت رہے گا۔ یہ رہنے کے لیے آیا ہے، یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ کسی کا خواب ہے، کسی کے دماغ میں یہ گند ہے تو وہ صاف کر لے۔ یہ ملک کبھی نہیں مٹے گا اور انشاءاللہ کبھی نہیں ختم ہوگا، لیکن اس ملک کو ہم نے مدینے کی اسلامی ریاست بنانا ہے، اس کو ایک خوشحال ترقی یافتہ اور اسلامی مملکت بنانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر جماعت اسلامی جیسی دیانتدار جماعت اور امانتوں کا خیال رکھنے والی جماعت، آپ کو مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جماعت اسلامی نے آج تک جو لوگ مختلف اسمبلیوں کے اندر اور حکومتی ایوانوں کے اندر بھیجے ہیں ان کی کیا کارکردگی ہے، دنیا جانتی ہے۔ الحمدللہ کوئی کرپشن کے 1 روپے کا داغ ان کے دامن کے اوپر نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اجتماع عام یہ وہ پلیٹ فارم ہے، یاد رکھیے گا، یہ صرف کوئی سیاسی قسم کا اجتماع نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جماعت اسلامی بنیادی طور پر جس دعوت کو لے کر اٹھی ہے، جس نظریے کو لے کر اٹھی ہے، وہ دعوت کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور بالکل وہی دین جس کے لیے میرے نبی کو مبعوث کیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے لیے حضور نے قربانیاں پیش کی تھی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ دنیا کے تمام نظاموں کے اوپر اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے حضور نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دعوت کو بھی پہنچانے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے اجتماع عام۔ جس طرح الیکشن کے اندر نا آپ اور میں، ہم الحمدللہ الیکشنز میں ویسے ہم کسی کے پاس جائیں نہ جائیں، الیکشن میں کوئی دروازہ نہیں رہتا جہاں پر ہم دستک نہ دیں، اور ہمارا ایک بڑا مقصد یقین جانیے کہ یہ ہوتا ہے کہ چلیں جیت ہار تو بعد کی بات ہے، اس الیکشن کے ذریعے کم از کم ہم اپنی دعوت اور اللہ کے دین کی دعوت تو لوگوں تک پہنچائیں گے، اور پہنچاتے ہیں الحمدللہ، ایک ایک گھر تک پہنچتے ہیں، ایک ایک فرد تک پہنچتے ہیں۔ میرے دوستو، اجتماع عام، ایک تو اجتماع عام ہے نا 21، 22 اور 23 تاریخ کو، میں آپ کو امیر جماعت محترم کا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 21، 22، 23 تاریخ کو لاہور پہنچنا ہے اور اپنے ٹارگٹس اور ٹارگٹ سے زیادہ لوگوں کو پہنچانا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ مجھے یقین ہے کہ ہر ضلع کو اور ہر تحصیل کو اور ہر یوسی کو جو ٹارگٹ ملے گا اس سے انشاءاللہ زیادہ لوگ وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یا ساری کامیابی یہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آج سے اجتماع عام شروع ہو جائے اور ہر ضلع میں اور ہر تحصیل میں اور ہر شہر میں اجتماع عام ہو رہا۔ آج سے لے کر 23 نومبر تک پورے ملک میں اجتماع شروع ہو جائے، اور یہ اجتماع کیسے ہوگا کہ جب ہم میں سے ہر فرد اس اجتماع کے پمفلٹس لے کر، اس کے جو ہے وہ ہینڈ بلز لے کر، اس کے پوسٹرز لے کر، اور جو ہماری جماعتیں ہیں ضلعی تحصیلی جماعتیں، وہ اس کی تشہیری مہم جو مرکز نے پورا ڈیزائن کر کے بھیج دیا ہے، اس کے بینرز ہیں، اس کے پوسٹرز ہیں، اس کے ہینڈ بل ہیں، اس کے لیے بل بورڈز ہیں، جب وہ ہر بڑی سڑک کے اوپر گلی محلوں کے اندر لگ جائیں گے تو یہ گویا کہ ایک اجتماع عام شروع ہو جائے گا۔ اور پھر ہم جس طرح الیکشن میں جاتے ہیں نا لوگوں کے پاس، ایسے یہ ہینڈ بلز لے کے پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس سے ایک فضا بنے گی، لوگ وہاں پہنچیں گے، اور بلا شبہ میں آخری بات کر کے یہ بات ختم کر رہا ہوں، یہ اجتماع گزشتہ ہونے والے سارے اجتماعات سے نہ صرف بڑا ہوگا
बल्कि मुनफरिद होगा इंशाअल्लाह। क्यों? आप पूछे क्यों? देखें, आज रावलपिंडी के अंदर जो बनो काबिल प्रोग्राम हुआ है, इसके लिए 45,000 की रजिस्ट्रेशन हुई थी, सिर्फ नौजवान लड़के और लड़कियां। 45,000 नौजवान लड़के और लड़कियां फाइलें लेके वहां मुंतजिर खड़े रहे, लोगों को टेस्ट देने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मेरे भाइयों, ये इसी तरह का 2 दिन पहले इस्लामाबाद में हुआ, उससे पहले गुजरात में हुआ, उससे पहले सरगोदा में हुआ, KPK के अंदर जो प्रोग्राम हुआ वो आपके सामने है। ये वो नौजवान हैं जिनकी नजरियाती और वो कोई तरबियत नहीं हुई, ये सिर्फ उम्मीद की एक किरण देखकर, एक जलती हुई चिंगारी हाफिज नईमुर रहमान की सूरत में और जमात इस्लामी की सूरत में देखकर ये उसके गिर्द जमा हो रहे हैं, उसके गिर्द जमा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ये सारे आपके इज्तिमा में जाएंगे, इंशाअल्लाह ये सारे जाएंगे। तो इसके नतीजे में इंशाअल्लाह एक वो लाहे अमल सामने आएगा और वो रोड मैप इंशाअल्लाह दिया जाएगा कि जो इस मुल्क के अंदर तब्दीली का और एक बड़े इनकलाब का पेश खैमा होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, मेरी ये जितनी थोड़ी बहुत बसीरत है, बसारत है, मैं उसके मुताबिक आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब मंजिल दूर नहीं है। अल्लाह का ये वादा है, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। लोगों, बातिल ने मिटना है, ये मिट के रहेगा। और मैं आपको बताऊं, मैं दुनियाए कुफ्र जिसको कहा जाता है, मैं उसका एक चक्कर लगा के आ रहा हूँ। खुदा की कसम, कुफ्र वहाँ मिट चुका है, शिकस्त खा चुका है। ये इसकी आखिरी सांसें हैं जो हमारे ऊपर आके ये चौधराहट और वडेरा शाही जगाना चाहते हैं, वरना इनके अपने घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन के चिराग चल रहे हैं। बस आपने हिम्मत करनी है। दुनिया की नज़रें इस ममलकत के ऊपर है, इस रियासत के ऊपर है, और इंशाअल्लाह यहाँ पर भी अल्लाह का दीन गालिब आएगा। ये कुरान का वादा है, ये मेरे रब का वादा है। बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। तेज़ तर के गामजन मंजिल मा दूर नीस्त, और तेज़ हो जद्दोजहद तेज़ हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।